بیٹھے گزر رہے تھے، کچھ لوگ آگ کی پوجا کر رہے تھے، غریب نواز کی نگاہ کرم پڑ گئی، کہنے لگے یہ کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگے کہ ہم اس کی پوجا کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا اس سے کیا فائدہ؟ کہا ہم اس کی پوجا اس لیے کر رہے ہیں تاکہ مرنے کے بعد یہ ہمیں نہ جلائے، مرنے کے بعد یہ ہمیں نہ جلائے۔ کہا کتنے دن ہو گئے؟ کوئی کہنے لگا 40 سال ہو گئے، کوئی بولا 60 سال ہو گئے۔ کہا ذرا اس میں ہاتھ رکھ کے دکھانا۔ جب ہاتھ رکھنے کی باری آئی تو کس میں ہمت تھی؟ کسی میں ہمت نہیں تھی۔ آپ نے اپنے پیر کی جوتی نکالی اور نکال کے بولے لو معین الدین کا بدن تو الگ بات ہے، اگر اس میں ہمت ہو تو میرے پیر کی جوتی جلا کے دکھا دے، میرے پیر کی جوتی جلا کے دکھا دے۔ آگ کے انگارے تیز تھے، بہکتی رہی دہکتی رہی، لیکن غریب نواز کی جوتی تھی، ہمت تھی، آگ چھو دیتی اسے۔ جتنی جگہ پہ رکھی تھی خدا کی قسم اس جگہ کو گلزار بنا دیا گیا تھا۔ کافی دیر کے بعد غریب نواز نے یوں ہاتھ ڈالا، جوتی نکال کے باہر رکھ دی۔ جیسی آپ نے باہر نکالی، لوگ کہنے لگے بابا تم تو کافی زمانے سے پوجتے ہو گئے اس آگ کو جو اس نے تمہیں نہیں جلایا ہے۔ غریب نواز فرماتے ہیں میں اس کی عبادت نہیں کرتا۔ کہا پھر کس کی عبادت کرتے ہو؟ کہا میں اس کی عبادت کرتا ہوں جس نے آگ کو پیدا کیا ہے، نظام کائنات کو بنایا ہے۔ یہ کہہ کے جب جانے لگے لوگوں نے قدم پکڑے، کہنے لگے بابا صرف کرامت دکھا کے نہ جا، ہاتھ بڑھا کے دامن میں لے کے ہمیں بھی خدا کا بنا کے چلا جا۔ اللہ اکبر، یہ شان غریب نواز کی ہے۔ یہ میرے مصطفیٰ کے شہزادے ہیں، ان کے در کی سخاوت کی بات کون کرے؟ کہاں سے لاؤ گے ان کی مثال؟ یہ تو مولا علی کے بیٹے ہیں، سیدہ فاطمہ الزہرا کے دل کا قرار ہے یہ، سیدوں کے آنگن کا مہکتا پھول ہے یہ۔ ان کی نسلوں کا معاملہ تو یہ کہ تیری نسل پاک میں ہے، بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا، سب گھرانہ نور کا۔ اللہ سب کو سلامت رکھے۔ مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ نیچے بیٹھنے والوں کو بھی مصطفیٰ کی نعت یاد ہے، اور یہی اپنی کوشش رہتی ہے جوانوں، جب کل گھر سے نکلو، اسکول جاؤ، کھیتوں میں جاؤ، تو پھر گانے گاتے مت جانا، مصطفیٰ کی نعت کے ترانے گنگناتے جانا ہے۔ ہاں اٹھتے بیٹھتے نبی کی نعتیں پڑھا کرو، نہ جانے کہاں پر زندگی الوداع کہہ دے، کچھ نہیں پتا۔ گاؤں گاؤں جا کے آپ دیکھ لو، وہاں پر بوڑھوں کی تعداد کم، جوانوں کی زیادہ ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ بڑھاپے تک لوگ کم ہی پہنچ پاتے ہیں، زیادہ تر جوانی میں ہی لوگ ختم ہو جاتے ہیں۔ مہربانی کرو جوانوں، آخرت کی تیاریاں کرو، اللہ والوں کے دامن سے وابستہ رہو اور ان کے دامن سے جڑے رہو، اور اپنے دل کی دنیا اللہ کے ولیوں کے قدموں میں ڈال دو، اور پھر جب ان کے ہو جاؤ گے نہ تو جھوم کے کہا کرو گے جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، تو نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا۔ اللہ اکبر۔ غریب نواز کی بات کر لوں، اجازت ہے تھوڑی اور بات کر لی جائے؟ اجازت حضرت، پوری اجازت۔ ذرا سارے کہہ دیں یا رسول اللہ، سارے بولیں یا معین۔ اللہ سلامت رکھے۔ بس توجہ کریں میرے غریب نواز، مہربانی کرو۔ آپ کے دربار میں نا آپ کے ایک مرید تھے، بڑے غریب تھے، بیٹھے ہوئے تھے، ایک تاجر آیا، اس نے آ کے نا آپ کے مرید کا گریبان پکڑا آپ کے سامنے، اور کہنے لگا میرے پیسے کب دے گا؟ غریب نواز نے یوں نگاہ اٹھائی، آپ نے فرمایا یہ اس کے ساتھ زیادتی کیوں کر رہا ہے؟ اس نے کہا آپ کو نہیں معلوم اس پہ پیسے میرے بہت دن کے ہیں۔ آپ نے اپنے مرید کی طرف دیکھا، اس کی آنکھ میں آنسو تھے، رو کے کہنے لگا غریب نواز غربت ہے، تنگ دستی ہے، بچوں کا گزارا مشکل سے ہوتا ہے، اس کا قرضہ کیسے دے پاتا؟ میں چاہتا ہوں مجھے کچھ مہلت دے دی جائے۔ آپ نے فرمایا چل میرے کہنے پہ اسے کچھ مہلت اور دے دے۔ اس نے کہا نہیں آج تو پیسے لے کر کے ہی جاؤں گا۔ اتنا کہا تھا میرے غریب نواز کو جلال آیا، یوں جیب میں آپ نے ہاتھ ڈالا، ابھی آپ نے جیب کے چند سکے ڈالے تھے، اللہ نے اپنے خزانوں کے دروازے کھول دیے، جہاں چند سکے پڑے تھے وہاں سونوں کے سکے کے ڈھیر لگنے شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد غریب نواز کہتے ہیں اٹھا لے جتنا تیرا پیسہ اس پہ بنتا ہے۔ اللہ اکبر، انہیں اپنے مریدوں کا کتنا درد ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے جو دربار میں بیٹھے ہوئے مرید کی رسوائی کا وارہ نہیں کر سکتا تو وہ اس مجھولے کے اندر راجہ کے مزرے مجھولے میں آ کر کے رہنے والے غریبوں کی رسوائی کیسے گوارا کر سکتا ہے؟ اللہ اکبر، ہم بھی تو ان کے منگتے ہیں، ہم بھی تو ان کے چاہنے والے ہیں۔ غریب نواز کے غلاموں کو کوئی دھوکہ نہ دیا کرے، کوئی دھکا نہ دیا کرے، انہیں ستایا نہ کرو۔ کوئی یہ مت سمجھنا یہ لاوارث ہے، خدا کی قسم لاوارث سوچنے والا لاوارث ہوگا، یہ تو وہ ہے جن کا غریب نواز بھی وارث ہے، مدینے والا مصطفیٰ بھی وارث۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،
उलमाए अहले सुन्नत मसलके आला हजरत मुफ्ती हम्माद साहिब क़िबला जिंदाबाद। वारिसो न छेड़ो मेरा है कोई जहां में, हम इतने भी तो लावारिस नहीं कि जो चाहे जैसा चाहे कर दे, हम भी कोई वारिस रखते हैं। मुझे गर्दिशों न छेड़ो मेरा है कोई जहां में, मैं अभी पुकार लूंगा नहीं दूर है मदीना। हमें कोई लावारिस न समझे तो आपने ढेर लगा दिया सोने का, उठा ले जितना तेरा पैसा हो। उसने पैसा उठाना शुरू किया, वो समझ रहा था गरीब नवाज इधर नहीं देख रहे हैं, जितना उसका था उसने ज्यादा उठा लिया, ज्यादा उठा लिया और लेकर के चला गया। कुछ दिन के बाद अब ये जो थे सरकार गरीब नवाज के मुरीद, मगर ये शर्मिंदा रहने लगे थे। दोस्तों के सामने गरेबान पकड़ा गया था। अगर कोई उनमें का दरबार बाजार में मिल जाता तो खुद बखुद ऑटोमेटिकली गर्दन झुक जाती है। अगर किसी के साथ ऐसा मामला हो जाए, फिर वो कहीं मिल जाए तो शर्म आएगी ना बात याद करके। ये सोच के शर्मिंदा हो जाते थे, रोते रहा करते थे, या अल्लाह ये मेरे साथ क्या हुआ गया, या अल्लाह ये मेरे साथ क्या हुआ गया। अगर कोई आपके साथ ज्यादती करे ना तो गुस्सा ना किया करो, अगर कोई आपको परेशान करे ना तो फिर अपने आप को कोसा ना करो। आओ बताऊं, एक अल्लाह के वली मजजूब थे, गुजर के जा रहे थे। जब रास्ते से गुजरे ना तो उनकी चप्पलें जो तो लकड़ी की या जिस चीज की भी थी, गुजर के जा रहे थे, बारिश हुई थी। अब जो पैरों से कीचड़ लगता था वो उछलता भी था। मजजूब थे, दीवाने थे, बेहतियाती में चले जा रहे थे। एक खातून बैठी थी दरवाजे पर, उसके जैसे आपका पैर पड़ा ना पानी में, छींटे उसके कपड़ों पे आ गए। उसका महबूब उसकी करवट में बैठा था, जैसे उसके कपड़ों पे छींटे आए उसने कहा इस जाने वाले ने मेरे कपड़े खराब कर दिए। उसका महबूब उठा, आशिक उठा और जाके उसने अल्लाह वाले के मुंह पे तमाचा मारा। जैसी तमाचा मारा ना, अल्लाह वाले ने कोई जुमला नहीं कहा, जबान से कुछ नहीं बोला, गर्दन झुका के आगे चले गए। जैसी आगे गए एक दुकान के सामने से गुजरे, दुकानदार की नजर पड़ गई, अरे हजरत आ रहे हैं। उसने बुलाया, बैठाया, गर्म दूध का प्याला दिया, कहने लगे हजरत पी लीजिए। आपने हाथ में दूध का प्याला लिया और लेके यूं आसमान की तरफ देखा, देख के कहते वाह रे मालिक तेरी कुदरत है, कहीं तमाचे खिलाता है, कहीं बैठा के दूध पिला देता है, कहीं तमाचे खिलाता है, कहीं दूध पिला देता है। अल्लाह अकबर, अभी दूध का प्याला हाथ ही में था, इतने में लोग दौड़ते हुए आए, आके कहने लगे कि ठहरिए ठहरिए, आप फरमाते क्या हुआ? कहा अभी आपको जिसने तमाचा मारा है तुमने उसको बद्दुआ दी है? कहा मैंने कोई बद्दुआ नहीं दी है। कहा क्या हुआ? कहा वो ऊपर छत पे चढ़ा, पैर फिसला, जमीन पे गिरा, उसकी गर्दन की हड्डी टूट गई है, वो मर चुका है। अल्लाह अकबर, लोग पकड़ के ले गए। कहा तुमने बद्दुआ की थी? अल्लाह वाले कहते हम किसी के लिए बद्दुआ नहीं करते हैं। कहा फिर बताओ तो सही ये मरा कैसे है? आपको चला लाया, कहते सुनो सच पूछना चाहते हो तो अब सच्चाई से पर्दा उठाना चाहता हूँ। सच्चाई ये है कि जब मैंने निकल के गया, मेरे पैर से कीचड़ उठला और उस औरत के कपड़ों पे जाके पड़ा, उसके करवट में उसका महबूब बैठा था, उसको गवारा ना हुआ, उसने उठ के मेरे तमाचा मारा। कहा जब उसने मेरे तमाचा मारा तो ये बात मेरे महबूब को गवारा नहीं हुई है। कहा जब इसके कीचड़ से इसका महबूब नाराज हुआ तो इसने अपना बदला ले लिया है, और जब इसके तमाचे से मेरा महबूब नाराज हुआ है तो उसने अपना बदला ले लिया है। उसने कहा था कहानी मेरी नहीं है, कहानी यारों की है, तूने अपने यार का बदला लिया, उसने अपने यार का बदला लिया। हाँ साकिब, क्या बात है। मैं कहता हूं अगर कोई तकलीफ दे तो फिर उसे कोसा ना करो, उसके किस्से कहानियां मुस्तफा पे छोड़ दिया करो। हम बदला लेंगे अपनी ताकत से लेंगे, और जब रब बदला लेगा तो अपनी शान के मुताबिक बदला लेगा। माफ करने की आदत डालो। तवज्जो है, उसने क्या काम किया था? इकट्ठे भर लिए, जेब में ज्यादा ले लिए जितना उसके। ये बात तो याद है ना गरीब नवाज की चौखट, ज्यादा ले लिए जितने उसे लेने थे, उससे ज्यादा ले लिए, चला गया। अब ये रोया करते थे, आंसू बहाया करते थे। ये तो नहीं है कि ये आंसू बहाते हो और खबर किसी को ना होती हो, वल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे। इतना भी तो हो कोई जो आह करे दिल से। मेरे नबी की फिर हकीकत तो क्या है? आका के आज भी गुंबद खजरा से आवाज आती है, खंजर चले किसी पे तड़पते हैं हम अमीर, सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है। वो नबी जो ये कह के गया है कि अगर उम्मती के पैर में कांटा लगता है तो उम्मती को दर्द बाद में होता है, मदीने वाले को एहसास पहले हो जाता है। यार जिसको हमारे कांटा लगने का एहसास हमसे पहले होता है, फिर जब उसका उम्मती रोता होगा तो ये कैसे समझ लिया वो गुंबद खजरा में गाफिल होगा? खुदा की कसम, बस वो मोहलत देता है, मान जाओ मान जाओ। और जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं फिर रस्सी खिंचती है, और जब रस्सी खिंचती है तो फिर समझो तो सही, आला हजरत फरमाते हैं अलहमा कहर है ए गौस, वो तीखा तेरा मर के भी चैन से सोता नहीं, मारा तेरा।
کہا اللہ اکبر یہ ان کے بیٹے کی حقیقت ہے. اگر غوث کا جلال اتنا ہے تو مدینے والے کا جلال کتنا ہوگا. وہ منگتا رویا تو کوئی یہ تو نہیں کہ نبی کو خبر نہیں ہوئی. اور پھر غریب نواز کی چوکھٹ کا منگتا تھا. کچھ دن گزرے, ایک دن جو پیسے قرض لینے آیا تھا نا, چادر سمیٹے ہوئے تڑپتا ہوا غریب نواز کی بارگاہ میں آیا. کہنے لگا حضور مجھے معافی چاہیے. آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ اس نے اپنی چادر اتار دی, اور جو دیکھا نا چادر اتار کے تو اس کا ہاتھ سوکھ چکا تھا, پورا ہاتھ سوکھ چکا تھا. کہا حضور آپ سے کیسے بتاؤں؟ آپ نے مجھ سے کہا جتنے چاہے پیسے لے لے. اور کہا حضور آپ نے اجازت دیتی تھی, میں نے تھوڑے زیادہ اٹھا لیے. تو غریب نواز کہتے ہیں سن, یہ پیسے اٹھانے کی وجہ سے نہیں سوکھا, ہماری چوکھٹ سے تو دریا بہائے جاتے ہیں. ہم ایک ایک دو دو سکوں کی گنتی کب لگاتے ہیں, وہ ہم تجھ سے چند ٹکوں کے بدلے میں تیرا بدن چھینیں گے؟ ہمارے دربار سے تو زمانے کو کھلایا جائے گا, تو تجھ سے چند سکوں کی وجہ سے یہ سزا؟ کہا حضور پھر کیا؟ کہا تو نے اللہ کے محبوب کے امت کے ایک ولی کا گریبان پکڑا تھا, اسی کے بدلے میں اللہ نے تیرا ہاتھ سکھا دیا ہے. کہا خیریت چاہتا ہے تو جہاں بھی وہ ملے اس سے جا کے معافی مانگ لے, اگر اس نے معاف کر دیا تو کچھ سدھار آ جائے گا. اللہ اکبر. اتنا سنا چادر لپیٹی, اور وہ میرے غریب نواز کا مرید اپنے بازار میں اپنے کام میں مصروف تھا. یہ گیا, اس نے جا کے چادر پھینکی اور قدم پکڑ کے اللہ والے کے رونے لگ جاتا ہے. جب رویا کہتا ہے حضرت معافی چاہتا ہو, مجھ سے خطا ہو گئی ہے. جب اس نے اتنی بات کئی, بازار کے لوگ اکٹھا ہو گئے, وہ بھی جمع گئے جن کے سامنے گریبان پکڑا تھا, اور آج وہ بھی ہیں جنہیں اس کہانی کی خبر نہ تھی. جیسے اس نے پیر پکڑے ہیں, اور پیر پکڑنے کے بعد کہا تھا خطا ہو گئی معاف کر دے. آپ نے اس کو پکڑ کے اٹھایا اور فرمایا یاد رکھ اللہ کے بندوں پر کبھی ظلم نہیں کرنا چاہیے. جب میں نے تجھے معاف کیا ہے خدا بھی تجھے معاف فرما دے. اتنا سننا تھا, گردن اٹھا کے کیا دیکھتا ہے, یہاں بھی ہاتھ ٹھیک ہو گیا ہے. اور دوڑا غریب نواز کی بارگاہ میں, کہتا حضور اب میرا ہاتھ ٹھیک ہو گیا ہے. آپ فرماتے جا واپس چلا جا. اس نے کہا حضرت اب صرف ہاتھ ٹھیک ہوا ہے تو ہاتھ لے کر تھوڑی جاؤں گا, اب تو اجازت دے دو, اس ہاتھ سے ساری زندگی تیری جوتیوں کو صاف کر کے گزار. واہ واہ واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ اکبر. پھر میرے غریب نواز نے ایک نگاہ ڈالی, اس کو بھی ولایت کی معراج عطا فرما دی. یہ ہے غریب نواز. اب ایک بات اور کہہ دوں آپ سے صاحبو, ہم نے اس سے یہ سیکھا کہ اگر کسی پہ ہمارا قرض ہے, وہ غریب ہے, تو اس کو پریشانی میں زیادہ پریشان نہ کیا کرو. تم سے اگر کسی نے قرضہ لیا 10 دن کے لیے, تم نے دے دیا, 10 دن لوٹ کر کے آئے, تم نے اس سے کہا بھائی پیسے دے دے, وہ کہنے لگا 3 دن کی مہلت دے دو. آپ نے اگر 3 دن کی مہلت اسے دے دی, اور آپ نے 10,000 اس کو دیے تھے قرض پہ, 3 دن کی آپ نے مہلت دے دی, تو فرمایا گیا اللہ تعالیٰ تمہیں ہر دن 10,000 صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا. لیکن ہمارا مزاج دیکھیے, معذرت کے ساتھ یہ ہر گھر کی کہانی ہے, آپ کے گاؤں کی کہانی نہیں. الیکشن آ رہے ہیں, گھر گھر میں دیواریں کھڑی ہونی ہیں, ووٹ کی خاطر بھائی بھائی کا گریبان پکڑے گا.